السلام علیکم دوستو، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں رانا فواد ارشد یاسین صاحب کے ساتھ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ماحولیاتی آلودگی۔ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سال بھی پچھلے سال کی طرح لاہور شہر ماحولیاتی آلودگی میں پہلے نمبر پر ہوگا۔ میں کوئی نجومی ماحولیاتی ماہر بالکل نہیں، اور نہ ہی میری ان اداروں تک رسائی ہے، انٹرنیشنل اداروں تک رسائی ہے یا جنہوں نے مجھے کوئی بوٹی یا کوئی کلیو دے دیا ہو کہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے لاہور کو آنے والے چند دنوں میں پہلے نمبر پر قرار دیا جانے والا ہے۔ میں یہ ساری باتیں جو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں وہ چیزیں سامنے ہیں کہ جن کو ہم لاہور شہر کے لوگ فیس کر رہے ہیں، اور ماحولیاتی آلودگی ہم خود بھگت رہے ہیں اس کو۔ پچھلے سال اگر دیکھا جائے تو تقریباً 1.5-2 مہینے تک مسلسل لاہور ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں پہلے نمبر پر رہا۔ اس دوران ہمارے ماحولیاتی ادارے سوئے رہے یا کیا کرتے رہے، یہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہے، کیونکہ وہ انڈیکس مسلسل 2 مہینے تک جو ہے وہ مینٹین رہا۔ اس انڈیکیشن کے باوجود، پہلے دن کی انڈیکیشن، دوسرے کی، تیسرے کی، پہلے ہفتے کی، دوسرے ہفتے کی، اس کے باوجود اس انڈیکس میں کمی کیوں نہیں آئی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ ماحولیاتی ہمارے ادارے ہیں، ان کی اگر انہوں نے جو سروے یا وہ اپنی ورکنگ کر رہے تھے، اس میں اگر وہ سروے کی بات کریں تو ان کی جو ہے موبائل آبزرویشن گاڑیاں جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑی ہوتی تھیں؟ ایئرپورٹ پر، کینال روڈ پر یا فیروزپور روڈ پر۔ اور اس کے بعد ان کی بنا پر کیا ایئرپورٹ روڈ پہ یا جہاں پہ رنگ روڈ اور جہاں پہ جو بہت زیادہ کم تعداد میں جو ہے وہ گاڑیوں کا آنا جانا ہے اور آبادی بھی بہت کم ہے، اوپن ایریا ہے، گرین ایریا ہے، وہاں پر آلودگی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اسی طرح کینال روڈ کو دیکھیں تو وہاں پر بھی، لیکن جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ان گاڑیوں کے موبائل آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس وہاں آبزرویشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ یا مومن پورہ انڈسٹریل اسٹیٹ، وہاں پر تو کبھی ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں یا ان کا جو اسٹیٹکس فراہم کرتے ہیں اس میں ان ایریاز کی وہ وہاں پہ آبزرویشن موجود ہی نہیں۔ خاص طور پہ لاہور کے مضافاتی علاقے، جس میں مشرقی اور مشرق شمالی علاقے جو ہے وہ ان کو اگر دیکھا جائے، جس میں محمود بوٹی، شالیمار ٹاؤن، شادی پورہ، بسی موڑ، دروغہ والا، سلامت پورہ، ہربنس پورہ، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر کاٹنج انڈسٹری قائم ہے۔ اور وہ کاٹنج انڈسٹری کہنے کو تو وہ اپنی ان کی چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں اور وہ اس چیز کا کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایس او پیز کے مطابق اپنے کاٹن انڈسٹریز کو کنٹرول میں کر رہے ہیں اور لا رہے ہیں، لیکن عملی طور پر جتنا بھی ممنوع ایندھن ہے ان فیکٹریز میں استعمال ہوتا ہے، ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے سب سے زیادہ مسائل کی وجہ ہی یہی ایریاز ہیں۔ اور ان ایریاز کے آپ یہ فوٹیجز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انہی ایریاز کی ہیں۔ یہ مین جی ٹی روڈ کی ابھی آپ کو صرف ہمارے کیمرہ مین نے فوٹیجز بنائی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ اس کے اندر انڈسٹریل ایریا کے اندر جا کے دیکھا جائے تو اس قدر برے حالات ہیں کہ آپ کو جو شام کے اندر بمباری ہوئی تھی اور بایولوجیکل وائپنز استعمال کیے گئے تھے، اسکولوں کے اوپر حملے کیے گئے تھے اور بچوں کی جو سانس اکھڑ رہی تھی، اور وہ فوٹیجز ہم نے ٹی ویوں پر دیکھی اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جس کی بنا پر لوگوں کو، شام کے لوگوں کو سیاسی پناہ کے طور پہ وہ مختلف ملکوں میں یورپی ممالک نے اکاموڈیٹ بھی کیا۔ تقریباً وہی حالات اس وقت ان علاقوں پہ ہیں جہاں وہاں پہ آپ جو ہے وہ ہر گھر میں جا کے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور وہ مرنے کے جو کہ قریب وہاں پہ جو بچے نظر آ رہے ہیں، اور اس قدر ڈیتھ ریشو چھوٹے بچوں کی زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ نہ تو کوئی این جی او کام کر رہی ہے، نہ کوئی ہیلتھ کیئر سے متعلق کوئی ادارہ کام کر رہا ہے، نہ حکومتی ادارے کوئی کام کر رہے ہیں۔ یہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ میری باتوں پہ یقین نہ کیا جائے، ان علاقوں میں جا کر خود وٹنس کیا جائے، وہاں پہ جو پرائیویٹ پریکٹیشنرز ہیں یا وہاں پہ جو ہاسپٹلز ہیں، سرکاری ڈسپینسریز ہیں، ان کا ڈیٹا چیک کیا جائے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں، لوگوں کو سانس کی بیماریوں کی کیا صورتحال ہے۔ ارشد صاحب، اس حوالے سے میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ بہت عرصہ تک آپ نے جو ترقیاتی ادارے، خاص طور پہ ایل ڈی اے، واسا، ٹیپا اور محکمہ ماحولیات اور جو لوکل اتھارٹیز ہیں، ان علاقوں کو، جو اداروں کو آپ نے ڈیل کیا ہے، پہلے کنٹرول جو ہے کچھ حد تک ان اداروں میں نظر آتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ان اداروں کا نہ تو کوئی کنٹرول نظر آتا ہے، نہ کوئی ان کا امپلیمنٹ نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا تجاویز دیتے ہیں کہ کیا چیزیں سامنے لائی جائیں، کیا کیا جائے کہ ان کے اداروں میں کوئی بہتری آئے اور ان کا آپریشن کچھ بہتر ہو؟ جی بہت شکریہ رانا صاحب، بات آپ نے جو کی بہت اہم ہے اور یہ
ماحولیاتی آلودگی جو ہے ایک وقت ہوتا تھا، جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں صرف ایک سٹی گورنمنٹ، جس کو اب ہم سٹی گورنمنٹ کا نام دیتے ہیں، اس وقت کارپوریشن ہوا کرتی تھی. میٹروپولیٹن تو بعد میں بنی. تمام اضلاع کے اندر سٹی گورنمنٹیں ہوتی تھیں، کارپوریشنیں جن کو ہم کہتے ہیں. وہ کارپوریشن کے ادارے کہیں ٹاؤن پلاننگ یہ ہوتے تھے، ٹاؤنز کمیٹیاں، کہیں میونسپل کمیٹیاں چھوٹے شہروں میں، اور بڑے شہروں میں کارپوریشنیں ہوتی تھیں. یہ تمام تر معاملات جو ہیں، صحت، صفائی، ایجوکیشن، یہ وہ جو عوام سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے تھے، وہ سارے کارپوریشن کے لوگ کیا کرتے تھے. اب جیسے جیسے اس میں اتھارٹیاں بننے لگیں، جیسے جیسے اداروں پہ ادارہ، یہ اسی طرح ہے جس طرح دودھ کی سپلائی کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ خالص دودھ دینے کے لیے لوگوں نے یہ کیا، پہلے ایک بندہ رکھا، پھر دوسرا ملازم رکھا، پھر تیسرا، جتنے لوگ رکھتے رہے اتنی ہی ملاوٹ زیادہ ہوتی رہی. اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے. کارپوریشن سے اب یہ میٹروپولیٹن، اب میٹروپولیٹن سے مزید مختلف ادارے، اتھارٹیاں اور کمپنیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئیں. لیکن جس طرح آپ نے کہا، کام جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کی کارکردگی صفر ہو گئی. اب ماحولیاتی آلودگی کا معاملہ، خصوصی طور پہ آپ نے لاہور کا ذکر کیا ہے. اب اس سے یہ لاہور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ کراچی کا مسئلہ دیکھ لیجئے، لاہور سے زیادہ کراچی کے اندر آلودگی ہے. وہاں گندے نالے ہیں اور وہاں کچرے کا ڈھیر ہیں، جگہ جگہ پر کچرے کے ڈھیر ہیں. لاہور میں بھی یہی چیزیں صورتحال ہے. اب کوئٹہ میں بھی یہی حالات ہیں. ہماری چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں آپ چلے جائیں تو ایک صرف اسلام آباد کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح کے معاملات جو ہے دیکھنے پہ نہیں آتے، لیکن وہاں پر آلودگی اس طرح ہے کہ وہاں پر ٹریفک اور وہ گاڑیوں کا آنا جانا، پیٹرول، یہ وہ سارا، اس نے بھی ماحول کو جو ہے نا آلودہ کر رکھا ہے. اب آپ یہ لاہور کے حوالے سے نہیں، پورے پاکستان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ ماحولیاتی آلودگی کی بڑی وجہ کیا ہے. ماحولیاتی آلودگی کی بڑی وجہ یہ شاپر بیگ ہے. آپ شاپر بیگ جو ہے وہ ختم نہیں کر پائے. اب اس کے باوجود کہ عدالتوں نے فیصلے کر دیے، اس کے باوجود بعض انتظامی جو ہے وہاں پر یہ ہوا کہ سختی کی گئی، کچھ فیکٹریاں بھی بند ہوئیں، یہ ہوا، سارے معاملات ہوئے، لیکن اس کے باوجود شاپر بیگ اسی طرح. اب شاپر بیگ سے ہوتا کیا ہے؟ شاپر بیگ وہ یہ زہر ہے، یہ یا وہ کہہ لیجیے ایٹم بم ہے جو سیوریج کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس میں پانی آ جاتا ہے، کوئی چیز آ جاتی ہے، وہ بلاک ہو جاتا ہے، وہ پھٹتا نہیں ہے. اور جب پھٹتا نہیں ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ سٹوریج جو ہے وہ اتنا پانی اور گندگی اور یہ وہ پھنس جاتی ہے، پانی باہر آ جاتا ہے. گندے نالے، اب لاہور کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہر شہر کے اندر گندے نالے ہیں، اور گندے نالے پہلے انگریز دور میں بنائے گئے تھے تاکہ علاقوں کا گندا پانی وہاں آئے اور صفائی ہو، ساتھ صفائی اور پانی کھڑا نہ ہو. لیکن اس پہ ہم نے قبضے کر لیے ہیں، گندے نالوں پہ ہمارے قبضے ہو گئے ہیں، گندے نالے صاف نہیں ہوتے. اب جو اوپن روٹس ہیں وہاں پر سیوریج کے اندر ہمارے یہ شاپر بیگ بنے پڑے ہوتے ہیں، وہ بلاک ہوئے ہوتے ہیں، وہ گندگی پھیلی ہوتی ہے. اب لاہور ہی نہیں، پاکستان کے کوئی شہر میں چلے جائیں آپ کو گندا پانی، کچرا اور یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اب اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کے اندر ہمارے ہاں یہ ہے کہ پیٹرول کے اندر گاڑیاں پیٹرول پہ چلتی ہیں. اب اس میں آپ اس کی آلودگی کا اندازہ کر لیجئے کہ آپ کسی بھی شہر کا، آپ ماحولیات والوں کو کہہ لیں کہ جی کسی شہر کا جو ہے، کسی بھی شہر کی بڑی سڑک کا آپ میئرمنٹ اس کی کر کے دیکھ لیجئے، وہ آلودہ ترین ہوگی کہ آپ اس پہ جو ہے عام حالات میں سفر کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، آپ جا ہی نہیں سکتے، لیکن آپ سفر کر رہے ہیں. ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ہماری بچیاں کالجوں اسکولوں میں جا رہی ہیں اسی ماحول میں، اسی ماحولیاتی آلودگی میں. اب ماحولیاتی آلودگی میں ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹ نہیں ہے جس پہ ہم چیک کر سکیں، وہ ادارے نہیں ہیں جو ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کارروائی بھی کریں اور ماہانہ رپورٹ، ہفتہ وار رپورٹ دیں، کوئی پوچھنے والا ہو، کوئی نہ پوچھنے والا ہو. آپ نے لاہور کے جن علاقوں کا ذکر کیا ہے، اب آپ دیکھیے یہاں گرینری بھی ہے، لیکن اب وہاں پر فیکٹریاں، کارخانے اور یہ سارے وہ جو ہے اس کے دھواں، برے حال وہاں کے دے یقیناً، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ لیبر محکمہ نیبر اس پہ کام کرتا ہے، نہ اس پہ ماحولیات والے کو کام کرتے ہیں. آپ جگہ جگہ، آپ پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کے گنجان علاقے جو ہیں وہاں پر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے.